آج ہم نظم کا دوسرا حصہ یعنی جو کل ہم نے لیکچر یہاں پر دیا تھا اس کا دوسرا حصہ پیش کریں گے۔ یہ 11th اور 12th 11ویں اور 12ویں جماعت دونوں کے لیے مفید ہے۔ تو کل ہم نے یہ نظم کی ارتقا جیسے دکن میں سید یوسف شاہ راجو کی چند نظموں سے، اس کے بعد نذیر اکبر آبادی اور جدید نظم جو ہیں انجمن وہ ہیں پنجاب کا جو جلسہ مشہور ہیں، اس میں جو موضوع آتی یا موضوعی نظمیں جو پڑھی گئی ہیں، جس میں یہ جو ہیں آزاد اور حالی کی نظمیں جیسے برقع رود وغیرہ یا صبح امید ابر کرم تو قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد نظم کا سلسلہ جو اردو میں ہے آگے بڑھتا رہا۔ اب 20ویں صدی کی طرف آئیں تو 20ویں صدی اردو نظم کی ترقی اور پھیلاؤ کی صدی ہے۔ اس صدی میں نظم ملکی سطح پر ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی پھیلنے لگی اور مختلف تحریکات نئے شعراء کو ذہنی طور پر متاثر کرتے رہے۔ اب دیکھیں یہ تحریکات کیا تھی، یہ ادبی تحریکیں جیسے افسانے میں ہم دیکھیں گے، شاعری میں دیکھیں گے، جیسے وہ ہیں یہ جو ہیں رشین لٹریچر، روسی ادب جس کا اثر جو ہے منٹو کے افسانوں پر بھی ہے، تو فرانسیسی ادب، جرمن ادب یا دوسرے وہ جو امریکن ادب، تو اس کا اثر براہ راست یہ جو ہے یہاں کے لکھنے والوں پر پڑا، ان کی تحریر میں نظر آنے لگا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک لٹریچر وہ پڑھتے، دوسری پڑھنے کے سلسلے میں وہ جب دوسرے ممالک چلے گئے آکسفورڈ یا دوسری یونیورسٹیز میں، تو وہاں پر ان کے جو نظر تھی بڑھ گئی، اچھا علم میں اضافہ ہوا، تو اس کا ظاہر سی بات ہے تو ان کی تحریک میں بھی نظر اس کا اثر نظر آنے لگا، تو شعراء کو ذہنی طور پر متاثر کیا یعنی ان تحریکوں نے، جس کی وجہ سے نظم میں سیاسی، سماجی، معاشرتی اور نفسیاتی مسائل و معاملات کا ذکر ہونے لگا، یعنی ایسے موضوعات پیش ہونے لگے۔ جیسے ہم چند یہ اس پر اگر بتائیں گے نا، کئی یہ جو نظم نگار ہیں یا ان کی جو شاعری ہے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں، جیسے شہریار کی ایک نظم ہے، اس کا ایک اقتباس ہم دیکھیں۔ بس کی بے حس نشستوں پر بیٹھی، دن کے بازار سے خریدی ہوئی، آرزوئے غم امید محرومی، نیند کی گولیاں گلاب کے پھول، کیلے امرود سنترے چاول، ہے نا۔ اسی طرح لاسٹ پر ہے عہد حاضر کی دلربا مخلوق۔ اب دیکھیں عہد حاضر کی جو یہ دلربا مخلوق ہے، انسان ہے، تو ان کی اب زندگی کیا رہی ہے، گاڑیوں میں سفر کرنا، بے حس یہ جو ہے نشستوں پر بیٹھنا جیسے سیٹوں پر، تو بازار گھر کے بجائے اب بازار کو ترجیح دے رہے ہیں وہاں پر، یعنی وہ زندگی کا جو لطف تھا وہ تو اب مال پڑ چکا ہے۔ اس نظم کا نام ہے عہد حاضر کی دلربا مخلوق، ہے نا۔ یہاں دوسری ہیں کہ کبھی کبھی یہ شکل اختیار کرتی ہے، مائل بکرم ہے راتیں آنکھوں سے، کہو اب مانگیں خوابوں کے سوا جو چاہے۔ یعنی ان نظموں میں آپ دیکھیں گے جو اس میں نیا پن بھی ہے اور انسان کا جو ذاتی وجودی کرب ہے، درد ہے، وہ بھی نفسیاتی تناظر میں پیش ہوا ہے۔ چنانچہ نظم نگاروں کا ایک ہجوم سامنے آیا ان میں، یعنی اس دور میں ان میں جب سے سب سے بلند بھونک آواز جو تھی وہ تھی علامہ اقبال کی، یہ وہ سرفہرست آتا ہے۔ علامہ اقبال نے روایت کے شور کے باوجود نظم کی صنف میں جدت پیدا کی اور نئی صدی کے انسان کی ذہنی تبدیلیوں اور پیچیدگیوں کو اپنی نظموں میں اجاگر کیا۔ اقبال کی ان نظموں میں ذوق و شوق، ساقی نامہ، مہجری قرطبہ، زمانہ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اب دیکھیے زمانہ نظم کا یہ شعر دیکھیے آپ، جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرومانہ،
قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ. یعنی یہ مت سوچے کہ ہمارا جو ماضی تھا کتنا شاندار تھا، یا اس کے بعد جو دور آیا وہ کتنا اندھیرا اس میں دکھائی دے رہا ہے. اصل میں علامہ اقبال کہتے ہیں قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ. جو اپنی صلاحیت پر، قابلیت پر، علم کی بنیاد پر آگے بڑھے گا، کچھ کر کے دکھائے گا، اسی کا عاشق زمانہ ہوگا. جیسے آپ دیکھتے ہیں جو بھی ملک ترقی کرتا ہے، جو بھی قوم ترقی کرتی ہے، تو ساری دنیا اس کے گھیت کھانے پر مشہور ہو جاتی ہے. یا علامہ اقبال کے ایک وقت کا تصور جو ہے، سلسلہ روز و شب، مسجد قرطبہ کا پہلا بند دیکھیے، سلسلہ روز و شب، نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب، اصل حیات و ممات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب، سیر فی کائنات. اور یہ مشہور شعر بھی اسی نظم سے ہیں، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روئے عموم کی حیات، کشمکش انقلاب. اقبال کے علاوہ فیض احمد فیض، جوش، نون میم راشد، سردار جعفری اور احمد ندیم قاسمی وغیرہ شعراء نے بھی اس صنف کو آگے بڑھانے میں کامیاب نظمیں لکھی. نئی نظم نگاروں میں جو اس کے بعد والی جو جنریشن ہے، نسل ہے، تو ان میں ہے خلیل الرحمن اعظمی، وحید اختر، بلراج کومل، وزیر آغا، مظہر امام، نسیم احمد ناصر، شہریار، اور یہ جو ہے پروین شاکر، حامدی کشمیری، حکیم منظور، شفق سوپوری، نذیر آزاد، تو اور بھی ہیں بہت سارے. تو ان کی نظمیں جب پڑھتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ حقیقت میں اردو نظم کو فروغ دینے میں ان کا بہت اہم رول رہا ہے. تو اس طرح ہم دیکھیں گے یہ سب صورتحال جس کی وجہ سے آج اردو نظم موضوع اور حیت کے اعتبار سے نئی منزلوں کو طے کر رہی ہے. اب فیض احمد فیض کی نظم جو آپ کے اس نصاب میں بھی شامل ہیں، اس میں تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے ہو. اب دیکھیں کیا میسیج ہے، کیا پیام. بہرحال یہ اردو نظم کی ابتدا و ارتقاء، اور تھوڑا بہت جو ہے جو عصری صورتحال ہے اس بارے میں یہ میں نے آپ کو جانکاری دی. شکریہ.